تو آئیے دوستو ہم ایک کہانی پر غور کرتے ہیں جس کا عنوان ہے نیک سامری۔ آج سے 2000 سال پہلے یہودیہ کا بیابان ایک خطرناک علاقہ تھا۔ اسی ماحول کو دنیا کے سب سے مشہور و معروف کہانی کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 10 سے لی گئی ہے۔ شرع کا ایک عالم اٹھا اور وہ یسوع کی تعلیم کو یہ کہہ کر آزمانے لگا۔ اس نے سوال کیا، اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس نے اس سے کہا، تم نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ وہ شخص بحث کرنا چاہتا تھا، لہٰذا یسوع نے ایک کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا۔ اس سفر کا ایک ہی راستہ تھا جو بیابان میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ یریحو کا شہر دنیا کا سب سے نچلا علاقہ ہے جو یردن کی وادی کے دامن میں ہے اور بحر مردان کے قریب ہے، اور یہ راستہ یروشلم سے ہوتا ہوا صحرا میں سے گزرتا تھا، اور یہاں ڈاکو کی بڑی دہشت تھی۔ یہ شخص بے شک اس خطرے سے واقف تھا، لیکن بہت سے لوگ باحفاظت گزر ہی جاتے تھے، اور وہ بھی یہی توقع کر رہا تھا کہ وہ رات سے پہلے گزر جائے گا۔ اس خطرے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جتنی جلدی ہو یہاں سے گزر جائے۔ راستے میں کھڑے ہونا مصیبت کو دعوت دینا کے برابر تھا، لہٰذا چلتے رہو اور آگے بڑھتے رہو اور اچھے کی امید رکھو۔ ڈاکو نے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کے کپڑے تک نہ چھوڑے۔ مسافر بے ہوش ہو گیا تھا اور ضرور تھا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ یروشلم میں ہیکل کا ایک کاہن اس راستے سے گزرا۔ یقیناً کوئی اس کی مدد کر سکتا تھا تو وہ ایک شخص تھا، لیکن وہ شخص جو راہ کے کنارے ادموا پڑا تھا، ڈاکوؤں کی کوئی چال بھی ہو سکتی تھی۔ اور کیا وہ شخص مر چکا تھا یا زندہ تھا؟ اور اگر وہ شخص مر چکا تھا تو پھر کاہن اپنے مذہب کے مطابق اسے چھو کر خود کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا شخص جو اس راہ سے گزرا ایک لاوی تھا۔ لاوی بھی ہیکل میں خدا کی خدمت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ یقیناً اسے ایک دوسرے انسان کی مدد کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن زخمی آدمی ایک اجنبی تھا۔ اس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھے کہ اس کی پہچان ہوتی کہ وہ یہودی ہے یا غیر قوم یا قابل نفرت سامری۔ شاید اس نے کوئی گناہ کیا اور اب وہ اس کی سزا بھگت رہا تھا۔ اب بہت تھوڑی امید رہ گئی تھی۔ اگر وہ اندھیرا ہونے سے پہلے مر جاتا تو گدھ نوچنے آ جاتے، اور اندھیرا ہونے کے بعد جنگلی جانور۔ ایک اور مسافر جو سامری تھا اس راہ سے گزرا۔ سامری اور یہودی نسل سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور شاید یہ شخص اسے مرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا، لیکن حیران کن بات کہ وہ سامری اس کی مدد کرنے کو رکا۔ اس کی جان بچانے کے لیے پانی کے چند گھونٹ کی ضرورت تھی، لیکن سامری کے پاس تیل اور مے تھی، اور زخم صاف کرنے کے لیے کتانی کپڑا ہی تھا۔ مے سے اس کے زخموں کو دھویا اور تیل لگا کر انہیں باندھا۔ سامری شخص نے اس راہ پر رکنے کے خطرات کو بھی نظر انداز کیا۔ بقول ان کے سامری کی روٹی کھانا ایسے تھا جیسے سور کا گوشت کھانا، لیکن ایک سامری یہی اس کی شخص کی جان بچا رہا ہے۔ وہ سامری اسے ایک صحرائی میں لے گیا۔ بالآخر اس کے لیے حفاظت، علاج، خوراک، پناہ اور اس کی دیکھ بھال کا انتظام ہو گیا، لیکن وہ مسافر بری طرح سے زخمی تھا۔ ڈاکو نے تو اسے اپنی طرف سے مار ہی دیا تھا۔ ابھی اسے ٹھیک ہونے اور اپنی منزل پر پہنچنے میں کافی وقت درکار تھا۔ اسی اثنا میں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کے کھانے اور رہنے سہنے کا بندوبست کرتا۔ صبح اس سامری کو جانا تھا۔ اس نے صحرائی کے مالک کو کہا، اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر ادا کروں گا۔ ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا، کاہن، لاوی یا سامری؟ شرع کا عالم حتیٰ کہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ سامری وہ جس نے اس پر رحم کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی یہی کر۔ تو دوستو، اس کہانی پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ بات یا بحث توہین سمجھی جاتی تھی کہ موسیٰ کی شریعت کا عالم ایک سامری کی پیروی کرے۔ بے شک اس کہانی میں مختلف ناسور اور قوموں کے مختلف نسلوں اور قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یسوع خود ہی یہودی تھا اور وہ اپنے ہی بھی لوگوں کی بات کر رہے تھے۔ ضروری
ضروری ہے کہ ہم یہی کہانی سے متعلق بات کرتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کی بات کریں۔ کیا میں مذہبی فخر اور نسلی امتیاز کی حدود کو پار کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تاریخ اور یادداشتوں کو ایک طرف رکھ دیجئے، کیا میں دنیا میں اپنے کاموں سے یسوع کی محبت دکھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کہانی میں ایک اور موڑ ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ شرح کے عالم نے یسوع سے پوچھا کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ وہ کون ہے جسے مجھے اپنی محبت کا محور بنانا ہے؟ یسوع نے اس کی سوال کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس کہانی کا تعلق اس بات سے نہیں کون پڑوسی جیسی محبت پانے کا حقدار ہے، کون ایسی محبت کر سکتا ہے۔